بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت کریمہ 187۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ جی، اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا احل لکم لیلہ، اب یہاں پہ جو لفظ ہے لیلۃ الصیام، اس میں لام زبر یا لیلۃ الصیام، صاد کو موٹا رکھیے گا، صاد اپنی باریک نہیں ہونے دینا۔ لیلۃ الصیام الرفث، اس میں جو ہے رفث اس میں کیا ہے کہ را موٹا پڑھا جائے گا، را کو اپنے باریک نہیں ہونے دینا۔ اِلَى نِسَائِكُمْ، یہاں پر جو مد ہے وہ بڑی مد ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر، اور اس کے بعد جو رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا، رک جائیے گا۔ ہن لباس لکم، ہن، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا، اسے غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ لباس لکم، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، لباسن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لکم کے شروع میں لام ہے، تو ادغام ہے لیکن بغیر غنے کے ادغام ہے۔ لباس لکم، آگے وَأَنْتُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں چھپائیے گا۔ وَأَنْتُمْ لباس لہن، یہاں بھی ادغام ہے لباس اللہ میں، اور آخر میں جو ہن، یہاں وقف کریں گے تو آپ نون کی آواز کو آپ ناک میں لے جائیں گے، یہاں پہ غنے کے ساتھ آپ نے وقف کرنا ہے، لہن، ایسے۔ اس کے بعد دیکھیے گا علیم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے لفظ اللہ کو۔ انکم، نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ کنتم، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، کنتم، ایسے۔ تختانون انفسکم، اس میں تا باریک ہے، خواہ موٹا رکھیے، پھر اس کے بعد پھر تا ہے تو وہ باریک ہو جائے گا، تا باریک، خواہ موٹا، تا باریک۔ تختانون انفسکم، یہاں اخفا کیجیے گا۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم وعفا عنکم، عنکم، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں بھی اخفا کیجیے گا، اور رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں وقف جائز، یعنی یہاں وقف کر دینا جائز ہے، سانس توڑنا درست ہے۔ آگے سے پھر ہم شروع کریں گے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا، فَالْآنَ، اس کے ہم ہجے کیسے کریں گے؟ فا زبر لام، فل، حمزہ کھڑی زبر آ، فل نون زبر نا، فل آنا، اسے اپنے فال آنا نہیں پڑھنا بلکہ فا کو ڈائریکٹ اب لام کے ساتھ ملائے گا۔ فل آنا، آگے باشروہن، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا۔ وابتغوا، با حروف قلقلہ میں شامل ہے، با ساکن ہو تو قلقلہ کرتے ہیں، اس کی آواز کو ڈبل کرتے ہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لفظ اللہ سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ کتب اللہ لکم، آگے صاد ہے، اور یہاں بھی اگر آپ تھک کر وقف کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اپنے پھر آگے سے پڑھنا ہے، اگر ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، آخر میں واو مدہ ہے، اسے آپ نے لمبا کیجیے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، را موٹا پڑھیے گا، اور آخر میں واو مدہ ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے اپنے۔ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، مضبوطی کے ساتھ اسے پڑھنا ہے اپنے، کیونکہ یہاں پر یا کے اوپر تشدید ہے۔ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، خیط کو خیط آپ نے نہیں پڑھنا، خا زبر یا، خی طا پیش لام طل، خیط الابیض، خیط الابیض، تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں، پھر سنیے گا۔ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،
من الخیط الاسود من الفجر، اس میں جو آخر میں را آتا ہے را کے نیچے زیر ہے، ملا کے پڑھیں گے تو را باریک ہوگا، لیکن وقف کریں گے تو را موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے جیم ساکن ہے تو اس سے پہلے جو حرف کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے گا ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، اتم یہاں بھی میم کے اوپر شد ہے، یہاں بھی اپنے غنہ کرنا ہے، اتم الصیام الی اللیل، آگے جیم ہے رموز عقاب میں سے وقف کر دیجیے گا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، عاکفون فی المساجد، اور یہاں وقف کریں گے رموز اوقاف میں سے، تو لکھا ہوا ہے تو مساجدی، لیکن وقف میں مساجد ایسے ہو جائے گا۔ تلک حدود اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑے گا، اس سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، حدود اللہ فلا تقربوها، یہاں قاف موٹا ہے، اس کے بعد جو را آ رہا ہے را کو بھی اپنے باریک نہیں پڑھنا بلکہ اپنے موٹا پڑھنا ہے، تقربوها، اور یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں۔ آگے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، لفظ اللہ یہاں پہ موٹا ہوگا، يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس آیت مبارکہ کو جو کہ لمبی ساری آیت مبارکہ ہے، آپ اس کو پھر سماعت کر لیجیے گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ احل جائز کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیامی روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن وہ، لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے، عالمہ جان لیا، اللہ اللہ نے، انکم کہ تم، تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی تے، فتاب سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کی، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب جو لکھ دیا،
اللہ اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ واشربو اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض دھاری سفید یعنی سفید دھاری من الخیط الاسودی سیاہ دھاری سے من الفجر فجر سے ثم پھر اتمو تم پورا کرو الصیام روزہ الی اللیل رات تک ولا اور نہ تباشروہن ان سے ملو وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں فلا پسنا تقربوها اس کے قریب جاؤ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنے حکم للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔